بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر کے بال بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی بو پائیں گی، حالانکہ جنت کی بو اتنی مسافت یعنی بہت زیادہ دور کی مسافت سے بھی آتی ہوگی، یعنی بہت زیادہ دور کی مسافت سے بھی آتی ہے۔ سیاتن سوتن کی جمع ہے، معنی کوڑا۔ اذناب یہ ذنب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے دم۔ کاسیاتن پہننے والی، عاریاتن ننگی، ممیلاتن امال یمیل امالتن مائل کرنا جھکانا، رؤوسہن یہ رأسن کی جمع ہے، معنی سر۔ اسنیمہ سنام کی جمع ہے، معنی کوہان۔ بخت دو کوہان والا اونٹ۔ اس حدیث پاک کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کاسیات یعنی وہ ننگی ہوں گی پہننے کے باوجود، تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم پر لباس ہوگا لیکن وہ تھوڑا لباس ہوگا، اس نے کچھ جسم کو تو چھپایا ہوگا اور کچھ جسم کو نہیں چھپایا ہوگا۔ اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ لباس بہت زیادہ تنگ ہوگا، وہ جسم کے حصوں کو چھپانے کے بجائے اور زیادہ ظاہر کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ باریک ہوگا اور اتنا پتلا ہوگا کہ ان کا جسم اس سے جھلک رہا ہوگا۔ تو یہ ہے کاسیات اور عاریات۔ آج کے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اور خود بھی وہ مائل ہوں گی اور مردوں کو بھی مائل کریں گی۔ ظاہری بات ہے ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے حصے اور زیادہ واضح ہوں، یہ مائل کرنے والی بات ہے اور مائل ہونے والی بات ہے۔ ایسے ہی آج کل عورتوں میں رواج چل گیا ہے خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا، یہ بھی متوجہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آخری زمانے کے اندر کچھ لوگوں کی یہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت فاصلے سے آتی ہوگی۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو لوگوں کے دلوں سے نکال لے،
بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، یہاں تک کہ کسی بھی عالم کو پھر باقی نہیں چھوڑے گا، اور لوگ پھر جہال کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اس سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ جہال بغیر علم کے ان کو مسائل بتائیں گے، فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قبض یقبض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، قبضے میں لینا۔ انتزاع کا معنی ہوتا ہے اکھیڑنا، نکالنا، کھینچنا۔ اس قسم کی متعدد روایات ملتی ہیں، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ فتنے پھوٹیں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل اور علم قبض کر لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو، علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ علماء فنا ہو جائیں گے۔ اور بھی متعدد احادیث اس مضمون کی ملتی ہیں۔ ان احادیث میں اس خطرناک دور کی طرف اشارہ ہے جب اللہ اپنی عظیم نعمت کو انسانوں سے چھین لیں گے، جو کہ انسانیت کا تر امتیاز ہے، اور پھر انسانیت کا خاتمہ اور گمراہی کا وقت قریب ہوگا۔ اس نعمت کے اٹھنے کے متعدد اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ علماء کی جانب سے ان کے قلوب میں دنیاوی طمع پیدا ہو جائے گا، یعنی علماء کی طرف رغبت نہیں کریں گے، دنیا کمانے کی طرف لگ جائیں گے۔ دوسرا، مخلوق کی جانب سے اس کی ناقدری اور ان کی بے نیازی، یعنی جب لوگ علماء کی قدر نہیں کریں گے، ان کے علم کی قدر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت لوگوں سے چھین لیں گے۔ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اسی دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی، یعنی امت کے اندر طلب تھی علم کی، اہل علم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک امام کو اپنے پاس بلایا تو اسی دن دوسرے امام کو انسانیت کے لیے بھیج دیا، ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ لیکن اب علماء جا رہے ہیں، لیکن ان کے خلا کو پر کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ امت کے اندر سے طلب ختم ہو گئی ہے، لہذا اہل علم جا رہے ہیں لیکن ان کا بدل امت کو نہیں مل رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔